عقاب اور مکری۔ ایک عقاب بادلوں کو چیرتا ہوا کوہ کاف کی چوٹیوں پر پہنچا اور ان کا چکر لگا کر ایک صدیوں پرانے دیوار کے درخت پر جا بیٹھا۔ وہاں سے جو منظر دکھائی دے رہا تھا اس کی خوبصورتی میں وہ محو ہو گیا۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دنیا ایک سرے سے دوسرے سرے تک تصویر کی طرح سامنے کھلی رکھی ہے۔ کہیں پر دریا میدانوں میں چکر لگاتے ہوئے بہہ رہے ہیں، کہیں پر جھیلیں اور ان کے آس پاس درختوں کے کنج پھولوں سے لدے ہوئے بہار کی پوشاک میں رونق افروز ہیں، کہیں پر سمندر خفگی سے اپنے ماتھے پر بل ڈالے کوے کی طرح کالا ہو رہا ہے۔ عقاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، میں تیرا کہاں تک شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے اڑنے کی ایسی طاقت دی ہے کہ دنیا میں کوئی بلندی نہیں ہے جہاں میں پہنچ نہ سکوں۔ میں فطرت کے منظروں کا لطف ایسی جگہ بیٹھ کر اٹھا سکتا ہوں جہاں کسی اور کی پہنچ نہیں۔ ایک مکری درخت کی ایک شاخ سے بول اٹھی، تم کیوں اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہو؟ کیا میں تم سے کچھ نیچی ہوں؟ عقاب نے مڑ کر دیکھا، واقعی ایک مکری نے اس کے چاروں طرف شاخوں پر اپنا جالا تان رکھا تھا اور اسے ایسا گنا بنا رہی تھی کہ گویا سورج تک کو عقاب کی نظر سے چھپا دے گی۔ عقاب نے حیرت سے پوچھا، تم اس سر بلندی پر کیسے پہنچی جبکہ پرندے بھی جنہیں تجھ سے زیادہ اڑنے کی طاقت ہے یہاں تک پہنچنے کا حوصلہ نہیں کرتے؟ تم تو کمزور ہو، کیا تم رینگ کر یہاں آئی ہو؟ مکری نے جواب دیا، نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ جب تم اڑنے لگے تھے تو میں تمہاری دم سے لٹک گئی اور تم نے خود مجھے یہاں پہنچا دیا، لیکن میں یہاں اب تمہاری مدد کے بغیر ٹھہر سکتی ہوں، اور اس لیے میری گزارش ہے کہ تم اپنے آپ کو بیکار بڑا نہ سمجھو۔ اتنے میں ایک طرف سے ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے مکری کو اڑا کر زمین پر گرا دیا۔ میرا خیال ہے، اور آپ کو بھی مجھ سے اتفاق ہوگا، کہ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو اس مکری سے بہت مشابہ ہیں۔ ایسے لوگ بغیر کسی قابلیت اور محنت کے کسی بڑے آدمی کی دم میں لٹک کر بلندی پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر ایسا سینہ پھیلاتے ہیں کہ گویا خدا نے ان کو عقابوں کی سی طاقت بخشی ہے، مگر ضرورت صرف اس کی ہے کہ کوئی ذرا پھونک دے اور وہ پھر زمین پر پہنچ جاتے ہیں۔